إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو
اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی کلام پاک جو سورہ روم آیت نمبر 21 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتے۔ اللہ خالق کائنات نے جس وقت اس کائنات دا نظام بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نو جنت جیسے عظیم الشان مقام دی اوپر رہائش عطا فرمائی۔ ہر پاسے ہی اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہے، مگر کلے حضرت آدم علیہ السلام نے تے دل نہیں لگدا۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان جے تے افسردہ جے رہندے نے۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی یہ پریشانی دور کرنے واسطے خالق کائنات نے انہاں دے ہی جسم چوں اما جی حوا نو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو صبح بیدار ہوئے ویکھے اما جی حوا پہلو دی اندر بیٹھیاں نے۔ فرمایا تو کون ہے؟ جی میں تہاڈی بیوی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام دی دل جوئی جنت دے اندر کرنے واسطے اللہ رب العزت نے اما جی حوا نو پیدا فرمایا۔ اور غور کرنا، اللہ رب العزت دی کلام پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ، اے اللہ رب العزت دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ اللہ فرماندے نے میں تہاڈے جاناں دے وچوں تہاڈے واسطے بیویاں دا اہتمام کیتے لتسکنوا الیہا، تاکہ تسی انہاں کولوں سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میں انہاں تہاڈے واسطے محبت تے پیار تے رحمت دا ذریعہ بنا دیتے۔ تہاڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دی محبت تے مودت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماندے نے دے اندر غور و فکر کرنے والی قوم واسطے سا نشانیاں رکھ چھڑیاں نے۔ غور کر سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ خالق کائنات فرماندے نے خلق لکم من انفسکم ازواجا، اساں بیویاں پیدا کیتیاں نے۔ اگے اللہ رب العزت نے اللہ اکبر دا فائدہ بیان کیتے، فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تسی انہاں کولوں سکون حاصل کیجئے۔ اللہ اکبر لا مطلب کی سمجھ آیا؟ اللہ رب العزت نے یہ جو میاں بیوی دا رشتہ قائم کیتے، اللہ رب العزت نے جو ناتا جوڑے ہے، جو تعلق بنایا ہے، اللہ اکبر اللہ یہ سکون حاصل کرنے واسطے بنایا ہے۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر اعلان فرمایا لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اہل ایمان اللہ کو لو دعا کر دیتے کہیں دینے ربنا حب
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے، التجا کردے نے، اللہ سونیا سانو ایسیاں بیویاں عطا فرما دے، انہاں چو ایسی اولاد دے دے اللہ سونیا جڑے ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بن جان۔ غور کر میرے ویر، توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ میاں بیوی دے جمع کرن دا ایک واحد ذریعہ جنوں نکاح بولیا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا معاشر الشبابی، پاک پیغمبر فرماندے نے اوے نوجواناں دی جماعت جی سونیا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تہاڈے وچوں جیڑا بندہ طاقت رکھ دے، قدرت رکھ دے، انہوں نکاح کرنا چاہیے۔ اے دی وجہ کی ہے، اے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، ایک تے آنکھ دی حفاظت ہوئے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تے دوسرا اللہ توانو حرام کاری کو لو محفوظ فرما لے گا، تو آڈی شرمگاہ دی بھی حفاظت ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، غور کرو سونے امیرہ، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اے واحد ذریعہ رشتہ ازواج واسطے کہ نکاح دا سٹیپ اختیار کیتا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے، پاک پیغمبر فرما دینے حبب الی النساء، میرے پاک پیغمبر فرما دینے مینو عورتاں دے نال بڑی محبت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے مینو نماز دے نال بڑی محبت ہے، اور مینو خوشبو دے نال بڑی محبت ہے۔ کیوں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایک تے باعث راحت و سکون ہے، دوسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرما دینے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ رب العزت نے نماز دے اندر بھی میرے کو واسطے جناب راحت سکون پیدا کر دیتے، اور ہر مومن واسطے راحت و سکون ہے اگر نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک اسی تے اونے نا ادھار لان واسطے، اگر نماز نو نماز سمجھ کے پڑھیا جائے، اللہ اکبر، اللہ دی قسم جنہ سکون نماز دے اندر ہے اینا کسی دوسری شے اندر کوئی نہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دوجے نمبر تے مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے، او دی کی وجہ اللہ اکبر، اللہ کے سونی خوشبو بندے دے دماغ نو راحت پہنچان دیئے، سکون پہنچان دیئے۔ اور تیسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے میں عورتاں نال محبت کرنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں؟ جدوں تسی اینوں نکاح کر کے اپنے گھر اندر لے آؤ گے تہاڈے واسطے سکون دا باعث بن جائے گی، تہاڈے واسطے راحت دا باعث بن جائے گی۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں تسی کسی عورت نال نکاح کرو گے اللہ تہاڈا نامکمل دین کامل فرما دے گا، اللہ تہاڈا ایمان بھی مکمل فرما دے گا۔ غور کرو سونے امیرہ، توجہ کرنا، اے ہو گیا نکاح بن گئے نے آپس دے اندر
میاں تے بیوی ایک نوی زندگی دا آغاز ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہن آپس دے اندر زندگی بسر کرنی ہے کیویں؟ عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے نال زندگی بسر کرنی ہے او بھی انسان ہے اے بھی انسان ہے، او دے کولوں بھی غلطی ہو سکتی ہے اے دے کولوں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دوویں غلطیاں دے پتلے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہن زندگی گزارن دا ذریعہ تے طریقہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عاشروہن بالمعروف، انہاں دے نال اچھے طریقے نال زندگی بسر کر لو۔ اگر مقابلہ بازی تے آؤ گے اللہ اکبر لاتے ایک کھبی پسلی چو پیدا ہوئی ہے انہوں سدھا کرنا چاہو نہیں کر سکتے، مگر اچھے طریقے نال اپنی زندگی دے ایام گزار لیجئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کر سونیا، توجہ کرنا، اس جوڑے دی جناب اہمیت کتنی ہے، غور کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے اس زمین دے اوپر بہ کے میاں بیوی دوویں آپس اندر مسکرا پین، اللہ آسماناں تے مسکرا پیندے نے، اللہ آسماناں تے مسکراندے نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ اے زندگی دا ایک ایسا لمحہ ہے اللہ اکبر جدی اندر بندے نو بڑا کچھ برداشت کرنا پیندا ہے۔ کتے بھیناں دیاں گلاں وی سننیاں پیندیاں نے، کتے پراواں دیاں سننیاں پیندیاں نے، کتے سوہریاں دیاں کتے والدین دیاں بڑیاں بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے۔ اللہ اکبر، مگر سونیا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، زندگی دا ایک ایسا سٹیپ ہے اللہ اکبر، اللہ بندہ سارے رشتے چھڑنے گوارا کر لیندے مگر اپنا رفیق حیات چھڑنا گوارا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں کردا؟ اللہ فرماندے نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اے اساں دلاں چ محبتاں پیدا کیتیاں نے، اے اساں تہاڈیاں ایک دوجے دے بارے دلاں دے اندر پیار تے رحمت پیدا کر دیتے۔ اللہ اکبر، تے سونیا اے جدوں ساتھ ٹوٹ جاندے نے پتے تے اودوں لگ دے نے۔ اللہ اکبر، ایتھے بندہ بڑیاں بڑیاں گلاں کر جاندے مگر اللہ دی قسمیں پوچھو نہ کولوں جنہاں نے اپنے دلاں تے جدائیاں برداشت کیتیاں ہوئیاں نے، پوچھو نہ کولوں جنہاں دے نال موقع گزرے ہوئے نے۔ کتے حضرت یعقوب علیہ السلام میریاں نظراں دے اندر آندے نے، 10 سال تک اپنے مامو لبان دیاں جناب اونٹ تے بکریاں چاریاں نے، فرماندے نے مامو جان میں رحیل نال رشتہ تواڈے کولوں رشتہ منگنا نکاح کرنا چاہنا وا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے مامو لبان کہن لگے بانجیا اگر تو رشتہ لینا تے 10 سال بکریاں چارنیاں پہن گیاں۔ فرمایا مامو میں خدمتاں کرن واسطے تیار ہاں۔ 10 سال تک اپنے مامو دیاں خدمتاں کیتیاں نے، راحیل دا نکاح لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دنوں دی اندر ہی اللہ خالق کائنات نے حضرت یوسف بھی عطا فرما دیتے نے۔ ادھروں حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا چھوڑ کے ٹر جاندے نے، پچھو پیغام آئے اپنے باپ دی کرسی تے آ کے بیٹھیے، اپنے باپ دی پوسٹ آ کے سنبھالیے، لوکاں نو وعد و نصیحت کریے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا خاندان لے کر کے کنان والا آ رہے نے، اجے کنانوں 2 یا 3 فرلانگ پیچھے ہی ٹھہرے نے۔ اللہ اکبر، لاتے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے بنیامین دینا چاہے مگر جدو بنیامین عطا فرمایا نالی رحیل اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں باقی 3
بیویاں بھی گئے نے مگر رحیل نال کو محبت پیاری انجد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کر کے رحیل دی قبر تے بیٹھے رہیں دے اللہ اکبر اللہ تے ایویں دیوانہ وار گلاں کیتا کر دے اللہ اکبر اللہ سونی ہے رشتے ہی ایسے نے اے ناتے ہی ایسے نے تعلق ہی ایسے نے اللہ اکبر اللہ نہ سمجھ آوے تے میں پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے لے کر کے چلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اللہ مکے دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سردار ابی طالب دے نال ملک شام دے اندر گئے نے کی کرن مال تجارت لے کر کے گئے نے جدو واپس آئے نام تے اللہ نے ڈھیروں ڈھیر نفع عطا فرمایا گلہ مکے اندر عام ہو گیا نے جدو گلام ہویاں چل دیاں خویلد دی بیٹی تک بھی پہنچیاں فرمان لگیاں ابو طالب دے بھتیجے وال پیغام بھیج دیا نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنیاں تسی میرا سامان لے کے ملک شام دے اندر جاؤ نا میں تہانوں تہاڈی اجرت دیاں گی تہانوں تہاڈا حق ضرور دیاں گی میرے پاک پیغمبر نے سردار ابی طالب مشورہ کیتا ہے فرمایا بھتیجے مینوں تے کوئی اعتراض نہیں ہے سردار ابی طالب کو لو اجازت لے کر کے میرے پاک پیغمبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا سامان تجارت لے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ملک شام دی ول جا رہے نے انہیں اپنا میسرہ نامی غلام بھی میرے پاک پیغمبر دے نال توڑ دیتے میرے پاک پیغمبر دی ایک ایک ادا نوٹ کری جا رہے ہیں ایک ایک گل نوٹ کری جا رہے ہیں واپس آئے نا تے ڈھیروں نفع کما کے آئے اے میرے پاک پیغمبر دی ایک ایک گل سیدہ خدیجہ کے بیان کر دے حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام دی پھپھو آتکا نو پیغام بھیج دیا نے نی آتکا میں تیرے بھتیجے نال نکاح کرن دا ارادہ رکھنی ہے پاک پیغمبر کو لو مشورہ طلب کیتا جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے میں اپنے چاچے نال مشورہ کراں گا سردار ابی طالب کو لو پوچھ دے نے سردار فرماندے نے بھتیجے دے نال چنگی کیڑی گل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلو دو جگہ تو بیوہ ہو چکی ہے حضرت خدیجہ دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکاح دیاں حامیاں پر لیاں نے اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نکاح ہو گیا حجرہ عروسی دے اندر آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے سیدہ خدیجہ سامنے بیٹھیاں ہوئیاں نے میرے نبی فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے ہو سکتا ہے اپنا بندھن زیادہ دیر نہ چل سکے ہو سکتا ہے میری تیری جدائی جلدی واقع ہو جائے سونے کیوں کہی جاندے ہو میں تے رب کو لو منگ منگ کے توہانو لے ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ تو ایسرا عرب تے ملیکۃ العرب تیرے خیمے دی تناواں بھی بنیاں جاندیاں نے تے سونے دے کل ٹھوکے جاندے نے خدیجہ مینوں دنیا دا مال چنگا نہیں لگدا میں کما میں غریباں اندر ونڈنے تو کمیں میرا مال میں نہیں دیندی میری تیری انبان ہو جائے گی نباہ نہیں ہو سکے گا سیدہ خدیجہ فرما دیا نے سونے محبوبہ میں اس کر دی دہلیز اندر قدم بعد وچ رکھے سی پہلو اپنے اللہ نال وعدہ کر کے آئی سا اللہ جتھے میں اپنا جسم محبوب تو قربان کر دیتے اللہ
دنیا دا مال بھی او دے نال لا دیتا ہے سونے اینو جتھے جی چاہو خرچ کرو میں خدیجہ نو کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ دی قسم پھر خدیجہ نے محبتاں کی دیا پھر خدیجہ نے وفاواں کی دیا پھر خدیجہ نے زندگی دا پہیا انج چلا کے وکھایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہرا پہاڑی تے جبل نور تے چلے جاندے نے میرے پاک پیغمبر نو ستو بن دے دیا نے کھجوراں بن دے دیا نے نال زمزم دے دے دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اس انداز نال خدمتاں کر رہی نے آج میرے پاک پیغمبر غار دے اندر نے تے جبرائیل وہی لے کر کے آئے نے میرے پاک پیغمبر خلاف حقیقتی واقعہ ویکھیا نا پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم تے کپ کپاٹاں داری نے میرے پاک پیغمبر میں گھر اندر آئے فرماندے نے زمیلونی دسیرونی زمیلونی دسیرونی نی خدیجہ میری چادر میرے تے اڑا دے میری کمبلی میرے تے اڑا دے مینوں تے اپنی جان دا خطرہ الہ کوئی جا رہے ہے قربان جاواں وفادار بیوی اگوں کی کہندی ہے اللہ اکبر سونیا کیوں پریشان ہو گئے ہو سونیا کیوں دکھی ہو گئے ہو کیوں تسی اس قدر دل برداشتہ ہو گئے ہو انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم سونیا تسی تے غریباں دا احساس کرن والے تسی یتیماں دے سر تے ہتھ رکھن والے تسی ضعیفاں دا بوجھ اٹھان والے سونیا محبوبہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ ہی جے بندے نو کدی بھی ضائع نہیں کیتا کردا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتے مکے والے میرے پاک پیغمبر نو پریشان کر دینے میرے نبی دل برداشتہ ہو کر کے گھر اندر ہوندے نے میرے پاک پیغمبر دی پیشانی جو خون جاری ہے سیدہ خدیجہ نے اپنے سر دا دوپٹہ اتار دیا نے انہوں اگ جلا کر کے سوا بنا کے میرے نبی دے زخمہ تے رکھ دیا نے پاک پیغمبر دے زخمہ دے اوپر پٹیاں کر رہی نے نال فرما دیا نے سونے اللہ تو انہوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ کدی بھی ضائع نہیں کرے گا جو موقع ہے شیب ابی طالب اندر میرے نبی نو محصور کر دیتا گیا ہے سوشل بائیکاٹ کر دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر دا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لا رہی نے ویکھیا میرے پاک پیغمبر نے عمر دا تقاضا ہے خدیجہ دی چال لڑکھڑان لگ پئی ہے خدیجہ دی چال اندر لڑکھڑان آ گئی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ ایک شاہانہ زندگی سی اللہ اکبر اللہ تو ملیکہ العرب تے ایسرا عرب خاتون سے خدیجہ جا کیو جے حالات بن گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے نہیں کہیں دیا لو جی میں تو اڈے کار ویکھی ہے کی یہ نہیں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نو کہ جو حوصلہ دے دیا نے فرما دیا نے سونیا جس حال اندر میرا رب راضی میں خدیجہ بھی راضی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے خدیجہ دیاں وفاواں نہ بھلا سکے آج سیدہ خدیجہ گھر اندر چار پائی تے لیٹیاں نے بیماری نے زور کر دیتے ہیں انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں ام کلثوم رقیہ و فاطمہ زینب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول سیدہ خدیجہ دی چار پائی دے ارد گرد بیٹھیاں ہوئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ فرما دیا نے سونیا محبوبہ میں تو آڈے نال زندگی
زندگی گزاری ہے، جے کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا تے اللہ واسطے معاف کر دے آجے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ کیوں گھبرا رہی ہے، کیوں بچیاں نو بھی پریشان کر رہی ہے؟ نہیں سونے نہیں، ان زندگی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی، سامان دی ڈور ٹوٹ رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نو فرمان دیا نے میریاں بیٹیاں نے نو ابو والا بھی پیار دے آجے، انہاں نو امی والا بھی پیار دے آجے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غم گسار تے وفادار بیوی، اللہ اکبر، اللہ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گئی نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نو اینا دکھ پہنچے ہے، اینا صدمہ پہنچے ہے، میرے پاک پیغمبر نے اس سال نو عامل حزنی قرار دے دیتا ہے، غم دا سال قرار دے دیتا ہے۔ اگے میرے پاک پیغمبر بار وعد کر دے، تبلیغ کر دے، لوگ پریشان کر دے، سیدہ خدیجہ کر بیٹھیاں میرے نبی دا حوصلہ ودایا کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر نو کر دی فکر نہیں سی ہویا کر دی، ان پاک پیغمبر نو ڈبل فکران لگ گئی نے۔ ایک تے اللہ دا حکم آگے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سونے محبوبہ اپنے رب دی کبریائی بیان کرو تے کھلے انداز اندر کرو نا۔ ان میرے پاک پیغمبر بار لوگاں دیاں گلاں سن کے آندے نے، اگو گھر بھی وڈن نو آندا ہے، اگے سیدہ خدیجہ تسلیاں دین والیاں جو خدیجہ نظر نہیں آندی، اگے خدیجہ حوصلہ دین والیاں ان خدیجہ نظر نہیں آندی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیوی دی جدائی اندر اس قدر پریشان نے، اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر دی پریشانی گوارا نہیں ہوئی۔ پاک پیغمبر دے دل دی اوپروں بیوی دی وفات دا غم دور کرنے واسطے اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر نو 7 آسماناں دیاں سیراں کروائیاں نے، جنت تے دوزخ دیاں سیراں کروائیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر تو اے بیوی دی جدائی والا غم ہلکا کرنے واسطے، سونے کوئی چھوٹا جہا غم نہیں ہوندا، اے کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہوندی، کہنے ہی سوکھا ہو دی بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ دی قسمیوں دی تے دنیا ہی اجڑ جاندی ہے، سانو زبان چو الفاظ بولنے ہی بڑے سوکھے نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تے غور کرنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے میدان دے اندر نے 70 میرے پاک پیغمبر نے قیدی بنا لینے، اللہ اکبر، لاتے 70 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ انہاں دے قتل کر چھڑے نے۔ انہاں 17 دے اندر میرے پاک پیغمبر دا دماد جوائی ابو لاس بھی آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی فدیہ پہ جو تے اپنے عزیز و اقارب نو رہا کروا لو۔ گلاں چل دیاں میری ادرت زینب تک بھی پہنچی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک ہار موتیاں دا ہار ہے، انج میرے پاک پیغمبر دی خدمت اندر روانہ کر دیندیاں نے، نال کہندیاں نے سونیا تواڈی بیٹی کول اکو ہار ہی ہے سی، انہیں تواڈی خدمت اندر بھیج دیتا ہے، انہوں قبول کر کے میرے خامد نو آزاد کر دیو نا۔ غور کریو تیئی دے عباسی انج میرے پاک پیغمبر دیاں نظران دے سامنے ہار آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر ہار والوے کی اکھاں چو آنسو ڈول پہندے نے، صحابہ فرماندے نے سونے دی اندر رون والی گل کی ہے؟ فرمایا میرے صحابہ سمجھے ہی نہیں ہو، اے ہار میری خدیجہ نے میری زینب نو دیتا سی، اللہ اے میری زینب نو دیتا سی، آج زینب نے وہ ہار میرے وال بھیجے ہے، اگر تسی چاہو تے میں ہار زینب
زینب نو واپس کر دے سونے ہو کیوں؟ فرمایا چلو خدیجہ تا نہیں رہی تے خدیجہ دیاں نشانیاں تے رہ جان، خدیجہ دیاں نشانیاں تے باقی رہ جان۔ میرے پاک پیغمبر اپنی بیوی دیاں محبتاں یاد کر کے اس قدر روئے، فرماندے این مثل خدیجہ، این مثل خدیجہ، لوگو خدیجہ ورگی مثال دنیا پہ کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تو بعد حضرت سودا نال نکاح فرمایا، پھر یکے بعد دیگرے میرے پاک پیغمبر دے نکاح دے اندر 9 بیویاں ایک وقت اندر رہیاں نے، مگر خدیجہ دی محبت کمال محبت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر گھر اندر بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر، باروں حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا میرے پاک پیغمبر دی سالی محترمہ دروازے تے آئیاں نے، آ کر کے دروازہ کھڑکان دیا نے، نال فرما دیا نے سونیاں جے اجازتاں دیو تے میں اندر آ جاواں، اجازتاں دیو تے میں اندر آ جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو گل سنی، میرے پاک پیغمبر انج چار پائی تو اٹھ دینے، نال فرماندے نے تے میری حالہ دی آواز ہے، تے میری حالہ دی آواز ہے، کیوں؟ تے میری خدیجہ دی بہن دی آواز ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر پاک پیغمبر محبتاں تے رفاقتاں نہ بھلا سکے، اللہ بے قرآن نے تائیں تے کہ ہے، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا عرشاں والے رب نے دلاں اندر محبتاں تے مودتاں پیدا کیتیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر لا قربانی دا گوشت بنایا کر دے، میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے جاؤ میری خدیجہ بیاں سہیلیاں دے کرام در دے کے آؤ نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خدیجہ بیاں سہیلیاں نال بھی انج پیار تے محبت کر دے، انج حسن سلوک کرنے والے۔ آج جو دن آئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر دے کر دے اندر دلہا بن کے آئے نے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ لین واسطے نکاح واسطے آئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نو کرو الوداع کیتا جا رہے ہیں، انج سیدہ عائشہ نے ہاتھ رکھیا سیدہ فاطمہ دے سر تے، ام سلمہ نے گود وچ لیا تے کہن لگیاں نے فاطمہ میں بھی تیری ماں ہاں، عائشہ بھی تیری ماں ہے، حفصہ نے بھی کدی تیرے نال کٹ محبتاں نہیں کی دیا، اے بھی تیرے نال بڑا پیار کرنے والی ہے، پر فاطمہ تینوں خدیجہ دیا محبتاں تے یاداں دیا ہون گیا، تینوں اپنی ماں جمن والی دیا محبتاں تے یاداں دیا ہون گیا۔ جدو حضرت فاطمہ نے اپنی ماں دے بارے سنیا تے رون لگ پئیاں نے، پاک پیغمبر نو اطلاعاں دتیاں سونیا محبوبہ فاطمہ چپ نہیں کر رہی، فاطمہ روئی جا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر گھر اندر آئے نے، میرے نبی فرماندے نے فاطمہ میرا پتر پتہ نہیں اس وجہ کر کے رو رہی ہے کہ علی بڑا غریب ہے۔ نہیں فاطمہ میں علی دا مال وے کے نکاح نہیں کیتا، میں علی دا دین وے کے تیرا نکاح کیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روئی جا رہی ہے، کول کھڑی کوئی عورت بول رہی ہے سونیا محبوبہ فاطمہ دے رون دی وجہ نہیں جے۔ فرمایا پھر کیوں رو رہی ہے سونیا؟ جنوں امی خدیجہ یاد کروا دیتی گئی ہے۔ جدو میرے پاک پیغمبر دے کناں دے اندر سیدہ خدیجہ دا نام پہنچیا نا، اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر نے بھی اس قدر رونا شروع کر دیتا ہے۔ نال میرے نبی فرماندے نہیں ام سلمہ کیڑے موقع
تے اج مینوں خدیجہ یاد کروا دیتی جے این مثل خدیجہ اور خدیجہ دی بھی کوئی مثال دنیا تے ہوئے گی یہ بھی میرے پاک پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انیا محبتاں تے رفاقت امی عائشہ صدیقہ نال کو تھوڑا پیار نہیں سی میرے پاک پیغمبر نو دوسریاں ساریاں بیویاں نالو سوال کرنے والا سوال کر دے سونیا محبوبہ دسو ساڑے چو سب نالو زیادہ کی دے نال پیار کر دیو فرمایا عائشہ دے نال کرنا فرمایا مردہ وچوں فرمایا عائشہ دے باپ نال پیار کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر محبت پیار اپنی بیوی عائشہ دے نال انج میرے نبی عرصاں والے رب والا کھاں چک لیندے تے کہندے اللہم لا تلمنی فیما لا املکو اللہ حفصہ بھی میری بیوی ہے اللہ ماریہ بھی میری بیوی ہے جویریہ بھی میری بیوی ہے میمونہ بھی بیوی ہے اللہ سونے ساریاں میرے حرم دی اندر میریاں بیویاں نے اللہ میں کسے دے حقوق دے اندر کمی بیشی نہیں کردا پر اللہ سونے عائشہ نال جیڑی محبت ہے اللہ دے اندر میرا وس کوئی نہیں اللہ دے اندر میں محمد دا چارہ کوئی نہیں اللہ تیریاں ہی قدرتاں نے تو ہی دل اندر محبتاں پیدا کی تھی اللہ ویکھی کسی اس محبت دے بدلے میں محمد نو کل سوال نہ کر لوی میرے پاک پیغمبر اس قدر امی عائشہ نال پیار تے محبت ہے مگر آجو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھیاں نے میرے نبی نو فرمان لگیاں سونیاں کی تسی خدیجہ خدیجہ لائی رکھ دے ہو اللہ اکبر بڑے بڑے مسوڑیاں والی عورت اللہ اکبر اللہ وڈیری عمر دی عورت دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ہے اللہ نے تہانوں ویکھو نہ کنیاں سونیاں تے جناب خوبصورت اللہ نے بیویاں عطا کی دیا نے انہاں دی موجودگی اندر پھر بھی تسی خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہی دے ہو میرے پاک پیغمبر رو پہندے نے میرے نبی رو پہندے نے فرماندے نے عائشہ بڑی وڈی گل کر دیتی ہے تو خدیجہ دی گل کرنی ہے خدیجہ میرے اودوں ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی جدو لوگاں نے مینوں پریشان کیتا خدیجہ مینوں حوصلے دیتا کر دی سی باہر لوگ مینوں تنگ کیتا کر دے خدیجہ مینوں مسکرایا کر دی سی باہر لوگ مینوں پریشان کر دے خدیجہ میرے جناب پریشانیاں دور کیتا کر دی باہر لوگاں نے مینوں محروم قرار دیتا خدیجہ نے مینوں مال عطا کیتا سونیا محبوبہ سارا تواڈے رستے اندر قربان ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اس رفیقہ حیات دی زندگی دیاں کیتیاں وفاواں نہ بھلا سکے اور یارو کیویں بھلن اللہ فرماندے نے رشتہ ہی ایسا ہے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فرمایا اے رشتہ ایک انمول رشتہ جنوں میاں اور بیوی بولیا جاندہ ہے اللہ فرماندے نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یہ دی اندر اساں تواڈے واسطے سکون پیدا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اس رشتے تو بعد بھی جس کا اندر سکون کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں ایک عورت آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو میرے نبی سوال کر دینے فرمان لگے بی بی اپنے خاوند دا خیال کرنی ہے جی سونیا کرنی ہے اللہ اکبر مگر کدی کمی بیشی بھی ہو جاندی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میری ایک گل سن لے او تیرے واسطے جنت بھی ہے تے تیرے واسطے جہنم بھی ہے اللہ اکبر اگر او دی عزت کریں گی رب تینو جنت دے چھڑے گا اوہ نیک زنانی جدو جنتانو جاوے گی اوہ سب طرح ہورائیوں تے اوہ حکم چلاوے گی ہر ایک ہورے انو اوہ پوچھن نو آوے گی نی تینو کیویں وڈے آیا اللہ سائی اوہ آکھے گی دنیا تے میں ایک عمل کمایا سی جو اکائی تو ہاڈے حصے نہیں آیا سی کار کے نکاح حکم اوہ رب دا بجایا سی تے کیتا سی راضی خامد تائیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی تیرے واسطے اللہ نے جنت بھی بنا چھڑے تے اللہ نے جہنم بھی بنا چھڑے اگر یہ دی عزت کریں گی فرما برداری تا تو اتباع کریں گی تے تیرے واسطے جنت بن جائے گا اگر یہ دی نافرمانی کریں گی انہوں تنگ پریشان کریں گی یہ تیرے واسطے جہنم دا ذریعہ بن جائے گا غور کرو سونے امیرہ توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کیتیاں تربیت غور کر سونے امیرہ توجہ کرنا اللہ اکبر لائے مشاہبے نے اس دنیا بے اوپر جس بندے نو کارندر سکون ہے اللہ اکبر اللہ او بندہ کسے جگہ تے بیمار نہیں کھاندا پریشان نہیں ہوندہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کر دینے دن ایک بادشاہ اپنے وزیر دے نال جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ جا رہے ہیں تے کی ویکھ دے کہ رستے دی اندر ایک مستری کام کردہ پہ دیوار بنا رہے ہیں بڑا ہی تیزی دے نال کام کری جا رہے ہیں جدو واپس مڑ کے آئے نا اس مستری نے دو مستریاں دے برابر کام کیتا ہے بادشاہ کہنے لگا یار ویکھے نا بڑی تیزی دے نال کام پیا کر دے اے وزیر کہنے لگا حضرت اے بندہ کروں بڑا سکھی ہے انہوں بیوی اللہ پریشانی کوئی نہیں انہوں بیوی اللہ دکھ کوئی نہیں جدی وجہ کر کے بندہ اس قدر اللہ اکبر حساس بشاس تے خوشحال ہے کہنے لگا اے دا تجربہ کریے کہنے لگا جی کر لینے اللہ اکبر اے دی بیوی کول کسے دے ذریعے پیغام بھجوائے تیرے خامن دی اندر فلاں فلاں پریشانی تے فلاں فلاں دی اندر عیب تے جرم تے گناہ اے دی بیوی نے کار اندر نچاکی پیدا کر دیتی ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی ہے پھر بطور تجربہ انہوں کام واسطے سدے ہے جیڑا مستری اگے دو بندیاں دے برابر کام کر کے ہے انہوں اس قدر نڈال ہو چکے ہیں اللہ اکبر اللہ کیوں دیکھو لو چاجے نال ایک بندے دے برابر بھی کام نہیں ہو سکیا اللہ اکبر اللہ بادشاہ پوچھ دے کی گالے آج کام چاجے نال نہیں کیتا جی طبیعت بڑی اپسیٹ ہے وزیر کہنے لگا حضرت ویکھے آجے اس بندے دے کار اندر نچاکی ہوئی ہے تیدی بار دی ساری دنیا بے حالات بھی تبدیل ہو گئے نے بندہ اپنے آپ نو بھی اچھے طریقے بے نال کاروبار واسطے بھی تیار نہیں رکھ سکتا اے دا ذہنی مطمئن تے فریش کوئی نہیں کیوں اے دے کار اندر نچاکیاں پیدا ہو چکی ہیں اگر کار اندر محبت ہوئے گی کار اندر پیار ہوئے گا اگر کار والی نال حسن سلوک تے اچھا طریقہ ہوئے گا انسان بار بھی عزت گھندی ہے بے اللہ رب العزت دے ہاں بھی سرخرو ہو جاندہ ہے وجہ کی ہے اللہ نے قرآن اندر دائیں تے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا اساں تہاڈے نفساں تہاڈیاں جاناں دے وچوں ہی تہاڈے واسطے بیویاں پیدا کیتیاں نے کیوں لتسکنوا الیہا تاکہ تسی انہاں کولوں سکون حاصل کرو اللہ اکبر اللہ رب العزت نے بیوی نو سکون آکھے ہے اللہ اکبر اللہ جیڑی بیوی اپنے خامد نو سکون نہیں دے سکتی او بیوی بیوی نہیں جی او دے واسطے آفت بن کے کار اندر آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا سائنہ بے دلاں بے اندر ایک دوجے دیاں محبتاں تے مودتاں تے رحمتاں تے پیار تے نوازشاں پیدا کر دیتی یعنی کیوں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون فرمایا غور و فکر کرنے والی قوم واسطے یہ دیوے نشانیاں نے کتوں دا پتر ہوں ہے کتوں دی تھی ہوں ہے دومیں جی بن جاندے نے دل اندر محبت معدد پیدا کنے کی تھی ہے اللہ نے کی تھی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں جدوں زندگی دے دو پہیے چل دے رہے نے گڈی چل دی رہی ہے ایک جواب دے جائے بندے دی جی میں گڈی نہیں چل دی ہے میں زندگی بھی بندے دی اس انداز نال ہو جاندی ہے اس واسطے یہ بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا دکھ ہوندا ہے جن احباب نے اپنے دل تے چلے ہے دعا کرنے اللہ انہوں صبر جمیل عطا فرما دے اللہ سونیا یہ دکھ مصیبتاں پریشانیاں زندگی دا حصہ ہے اللہ اکبر اللہ سونیا اگر کسی نے اس دکھ اندر تو مبتلا کیتے مالکہ اپنی رحمت نال انہوں صبر جمیل بھی عطا فرما اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ